معزز سامعین کرام، علماء ذویل احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المتبع في الأحوال والأقوال والأفعال، وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأحوال المتحمل۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا، ذکر ہو کے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے، پھر کہے مردد کے ہوں امت رسول اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح، اے رضا خود صاحب قرآن مداح، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ سرفراز پاک کی اس مسجد میں، مسجد فاطمہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر سجنے والی محفلوں میں سے دوسری محفل میں حاضر اور شریک۔ اللہ رب العزت ہماری ان تمام محفلوں قبول فرمائے اور ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور آج ہم اس کے حبیب علیہ السلام کی ذکر خیر کے لیے یہاں پر حاضر ہیں اور میلاد کی مجلس ہم سجا رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جس طریقے سے دوسرے کاموں میں اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کے حبیب کا ذکر بھی ہر ایک نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس پر میرے مولا کا فضل ہوتا ہے، جس کے لیے میرے مولا توفیق نصیب۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور ذکر بیان کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ یہی حق ہے کہ چونکہ مخلوقات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ بے مثل اور بے مثال محبوب اللہ رب العزت کا، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہر ایک اوصاف سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی اوصاف ایک حبیب کے لیے ہوتے ہیں، محبوب کے لیے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ جس اعتبار سے دیکھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دور تک ان کے جیسا کوئی نظر نہیں، بلکہ نظر آتا کیا نظر آئے گا بھی نہیں، کہ اللہ رب العزت نے نہ آج تک کسی کو آپ جیسا پیدا کیا، نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی پیدا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے کہ ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں، کاش کہ میرا رب ہم پر کرم فرمائے اور خواب میں دیدار نصیب فرمائے، لیکن جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ بَصَرًا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جو سامنے بیٹھتے تھے اور لوگ منبر پر بیٹھ کر حضور کے اوصاف بیان کرتے تھے، سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ، کہ آپ کے جیسا حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں آپ کے جیسا حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پھر آپ خود کہتے ہیں اور یہ آنکھیں دیکھتی بھی کیسی، کہ پھر اللہ رب العزت نے آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، یعنی کسی ماں نے آپ جیسا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا کوئی عیب نہیں، ہر عیب سے اللہ رب العزت نے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ویسے پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ یہ اللہ کے رسول کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اتنی تمامیت عطا فرمائی اور کمالیت عطا فرمائی کہ ذرہ برابر نقص نہیں، بلکہ نقص چھوڑے نقص کا گمان تک نہیں، بلکہ پھر آپ کو پھول بھی کہتے ہیں اور شمع بھی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پھول تو بہت ہے، شمع بھی بہت ہے۔ آپ جو پھول ہیں نا وہ ایسے پھول ہیں جو بغیر کانٹے کے پھول ہیں، آپ ایسے پھول ہیں کہ کوئی کانٹا نہیں ہے، اور آپ ایسے شمع ہے کہ آپ کی شمع کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے، دوسری شمع چلتی ہے تو دھواں بھی اٹھتا ہے، آپ ایک ایسی شمع ہے کہ دھواں بھی نہیں اور پوری دنیا روشن ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل اور بے مثال پیدا کیا، آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کی تعریف کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب بیان نہیں کر سکتے تو کچھ کو بھی چھوڑ دیا جائے، ہم الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آقا کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے رب کے فضل سے ہم اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بیٹھنے والوں یہ بھی یاد رکھو کہ ہم تعریف کر کے ان پر احسان نہیں کرتے،
بلکہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ ان کی تعریف کے حوالے سے ہمیں فضل عطا فرمائے۔ ہم تعریف کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کے صدقے میں ہماری زبانوں کو بھی پاکیزہ فرما دے اور ہمارے قلوب کو بھی پاکیزہ فرما دے۔ حضور کی تعریف ہم کس لیے کرتے ہیں؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے بھی موجود ہیں، وہیں پر کچھ لوگ اسے روکنے والے ہیں۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، ہر دور میں اس نے اپنایا ہے، تو اس دور میں بھی وہ اپنائے گا، اور پھر بدعت اور شرک کا نعرہ لگا کر وہ لوگوں کو ایسی بابرکت محفلوں سے دور کرنا چاہتا ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں ہی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کسی کے روکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آقا کو پسند ہے، بلکہ ہمارے رب کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو خود اپنے حبیب کا ذکر پسند ہے، اسی لیے تو اس نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند فرما دیا۔ کتنا بلند کیا کوئی گمان نہیں کر سکتا، اتنا آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ اللہ رب العزت کو بھی آپ کا ذکر بہت پسند ہے، اور الحمدللہ ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے امام اہل سنت بھی کہتے ہیں، دیکھیں نا، کہ ذکر روکے فضل کاٹے، یعنی ذکر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، مت جاؤ ایسی محفلوں میں، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ ایسی محفلیں میں صحابہ کرام کے دور میں کہاں سکتی تھی؟ دیکھو نا، حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور خود حضور کے دور میں کتنی مرتبہ میلاد آیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی مولا المسلمین مولا کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں کتنی مرتبہ میلاد آیا، لیکن کسی نے ایسی محفل نہیں سجائی، کسی نے ایسا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ بے شک امام اہل سنت کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے۔ الحمدللہ معاشق رسول حضور کے فضل کو بیان کرنے والا، حضور کا ذکر کرنے والا، لیکن ان کی خاصیت، میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں کسی کی اڑا رہا ہوں یا پھر کسی کا مزاق ہی کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری قوم کو اتنا بھی علم ہونا چاہیے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بھلے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان رشتہ داروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایسی محفلوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ ہمیں ایسی محفل سجانے والا بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کی کوشش کریں۔ ہاں انہیں اختیار تو ہے، لیکن تھوڑا سا غیب کا علم تو ہے، لیکن جتنا کہ عام بچوں کو ہے، تو فضل تو بیان نہیں کر سکتا، نہ ذکر کر سکتا ہے، اگر کچھ بیان بھی کرتا ہے تو نقص کے ساتھ، عیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر دی وغیرہ، بہت کچھ اس طریقے سے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی جسارت کو دیکھیں، کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا ہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ، تجھے اس کا حق ہی نہیں ہے۔ جو اپنے آقا کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، تمہیں اس کا حق ہی نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہاں ہم ان کے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہمیشہ کے لیے برقرار ہو، ہمیشہ کے لیے برقرار ہو۔ اب دیکھیں نا، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس مجلس میں حاضر ہیں اور شریک ہیں، آپ نے کبھی کہیں تعلیم حاصل کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ آپ مجلس سجا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، کیا یہ مجلس صحابہ کے دور میں بھی سجی ہے یا نہیں؟ حضور کے دیگر غلاموں نے بھی اس کو سجایا ہے کہ نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس مجلس میں ہم شریک ہوئے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو آپ بتا سکیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور ہم ایسی ویسی محفل میں حاضر نہیں ہوئے، ہم اللہ کے رسول کی محفل میں حاضر ہوئے، اور صحابہ کی سنت ادا کرنے والی محفل میں ہم حاضر ہوئے۔ میں ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے
لوگ دن بدن دلیلیں مانگتے ہیں اس حوالے سے، چونکہ اب موسم آیا ہے نا تو اب برساتی مہندر آئیں گے اور پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دی کہ ہم کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں ایسی مجلس کہاں سجی تھی؟ اچھا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ محفل ہے اور اس میں آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر عشاء کی نماز ادا کی، الحمدللہ اس پر میرے رب کا احسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلام امام اہل سنت ملاحظہ کیا جس میں حضور کی تعریف بیان کی، اور پھر اب حضور ہی کے اوصاف کے حوالے سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اخیر میں آپ کیا کریں گے؟ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کریں۔ مجھے آپ بتائیں یہ تمام کام انفرادی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ مثلا نعت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ نعت تو وہ بھی پڑھتے ہیں تو جائز ہے۔ واعظ و نصیحت کرنا، قرآن فرماتا ہے وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو، نصیحت تو مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کرو، نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنا، درود پاک پڑھنا، ورد و وظائف پڑھنا، اور بھی بہت کچھ آپ نے کیا۔ یہ تمام کام الگ الگ اپنی جگہ پر جائز ہیں۔ تو جب اپنی جگہ پر الگ الگ جائز ہیں تو ایک اجتماع میں بھی یہ تمام کام جائز ہیں، اس مجلس میں جائز ہیں۔ اب اگر اس پر ایسی کوئی دلیل نہ بھی دی جائے نا کہ یہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے لکھا، اس نے کہا، تو پھر بھی اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ تم ہمیں اس کی ممانعت پر کوئی دلیل لا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، دیکھو یہ اس نے کیا، اس نے کیا، یہ تمام دلائل نہ بھی دیں تو صرف ایک دلیل کافی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ کہ جو بھی اس طرح کا اعتراض کرے اس سے کہیں کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یعنی مباح ہونا ہے، ہر کام کا ہونا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ممنوع ہے یا حرام ہے تو اب تمہیں دلیل دینی ہے کہ اس کے حوالے سے کہاں منع کیا گیا ہے۔ آپ جتنی بھی کتابیں اٹھائیں، آپ جو بھی چاہے پڑھ لیں، کہیں پر بھی ایسی مجلس کی سجانے کی ممانعت نہیں نظر آتی۔ اگر ممانعت ملے گی تو ان لوگوں کی کتابوں میں ملے گی جو ان کا اپنا لکھا ہوا ہے، کسی حدیث کی کتابوں میں نہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں، بلکہ اوپر جاؤں تو قرآن میں اللہ کے رسول کی میلاد کی محفلیں سجانے کا حکم ہے اور خوشی کا اظہار کرنے کا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب فرما دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر چونکہ اقوال مفسرین مختلف ہیں، کسی نے کہا یہاں فضل سے حضور مراد ہے، کسی نے کہا یہاں فضل سے اللہ قرآن مراد ہے، کسی نے کہا فضل سے قرآن مراد ہے، کسی نے کہا رحمت سے حضور مراد ہے۔ اگر ان دونوں قولوں کو چھوڑ دیا جائے پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو الگ جگہ پر رحمت بھی ذکر فرمایا ہے اور نعمت بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر تو ہے، اگر نہ بھی مانے کہ بھئی چلو یہاں فضل سے قرآن مراد ہے، رب کی دیگر نعمتیں مراد ہے، اگر یہاں یہ نہ تسلیم کریں کہ یہاں حضور مراد نہیں ہے، تو چونکہ اعتبار عموم کا ہوتا ہے خصوص کا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب دوسری جگہ دیکھیں، وہاں پر تو میرے رب نے بلکہ اپنے حبیب کے حوالے سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے، ایک دو خطے کے لیے بھی نہیں، ایک دو قوموں کے لیے بھی نہیں، کسی زمین کے مخصوص حصے کے لیے بھی نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس عالم میں بھی رحمت، اس عالم میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت، کہیں پر بھی رحمت، ہمارے لیے بھی رحمت، کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی رحمت، بلکہ حضور کی رحمت سے حصہ تو شیاطین کو بھی حاصل ہوا۔ تو رحمت بھی ذکر، اور دوسری آیت دیکھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو یہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، ایک جگہ رحمت اور دوسری جگہ احسان، کہ یہ میرا احسان ہے کہ تم ہی میں سے میں نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا اور بھیجا، اپنا حبیب تم ہی میں سے۔
हमने मबऊस फरमाया है तुम ही में से। तो ये एहसान के साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। तो एहसान उसी वक्त का कहा जाता है जहाँ पर कोई नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाए। तो हुजूर नेमत भी है, बल्कि नेमत क्या, नेमतों की जान, बल्कि नेमतों की जान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मैंने ये दुनिया और उसमें जो चीजें हैं, खलक़तु दुनिया व अहलहा, मैंने दुनिया और जो कुछ है अहले दुनिया मैंने इसीलिए पैदा फरमाया, लउरिबहुम करामतक महबूब, मैंने इसीलिए ये दुनिया भी बनाई है और दुनिया के लोगों को और चीजों को बनाया ताकि मैं तुम्हारी बुजुर्गी को उनको बताऊं कि मेरा हबीब ऐसी शान वाला है। लौलाक लम्मा खलक़तु दुनिया, हबीब मैं ये दुनिया न बनाता अगर मैं तुझे न पैदा करता, तुझे पैदा ही इसलिए इमाम अहले सुन्नत देखिए ना हर मोड़ पर एक अकीदा दे रहे हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, नेमत नहीं बल्कि नेमत की जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हमें ये हुक्म दिया है कि तुम मेरी नेमत पर खुशियों का इजहार करो, बल्कि मैंने जिस आय करीमा को अपना मौजूद सुखन बनाया वो ये अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। घर पे बेटा आता है ना तो पूरी सोसाइटियों में ढंढोरे पीट, फोन पर फोन, यहाँ वीडियो कॉलिंग, वहाँ वीडियो कॉलिंग, क्यों भाई हमारे यहाँ मुन्ना आया है, हमारे यहाँ बेटा आया है, बेटा आए तो पूरी दुनिया में ढंढोरे पीटो, और फिर जिसके सदके में बेटा मिला उसके जिक्र से रोका जाएगा, दुनिया को लोगों को रोका जाएगा उनके जिक्र से, उनके चर्चे से, बल्कि हम मुस्तफा के अपने बेटे की पैदाइश पर चर्चा कम करेंगे, आमिना के लाल की आमद पर चर्चे ज्यादा, क्योंकि उनके सदके में हमें जान भी नसीब हुई और दुनिया की नेमतें भी नसीब हुई। तो कहते हैं अगर दलीलें न भी दी जाए ना तो उसके लिए एक ही दलील काफी है कि तुम मुमानात बताओ, यानी वो दलील लाओ जिसमें मना किया गया है। कहीं पर भी तुम्हें इस हवाले से मना नहीं मिलेगा, कहीं पर भी तहरीर किया हुआ न किसी हदीस की किताब में और न किसी, बल्कि किसी हदीस की किसी कुरान की तफसीर की किताबों में, बल्कि हमें तो हुक्म दिया गया है कि तुम मेरे नबी की आमद पर चर्चे करो, क्योंकि वो नेमत है और नेमत पर इजहार खुशी करना ये हमारी आदत भी है, हमारा शेवा है, बल्कि मैं यूं कहूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़े शरफ की बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि सहाबाए किराम ने, बल्कि मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ, और इस तमीरी कलिमात के बाद मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हम जमा ही इसलिए हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर एहसान फरमाया, एहसान फरमाया ना अपने हबीब को भेजकर। अब ये एहसान अगर मैं शुमार कराऊँ ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, एहसान शुमार नहीं करा। हुजूर का एहसान हम गुलामों पर कितना है, दूसरी मखलूक को छोड़ दे हम गुलामों पर, जहां किसी की नहीं चलेगी, जहां कोई पुरसाने हाल ना होगा, जहां कोई हमारे सरों पर हाथ फेरने वाला ना होगा, जहां हमें बख्शिश की उम्मीद नहीं होगी, ऐसी जगहों पर यही हबीब हमारे काम आएंगे और अपनी शफाअत से नवाजकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से जहन्नम से उठाकर जन्नत की ज़रअत में लाकर, इतना बड़ा, ये तो एक एहसान की झलक मैंने आपके सामने पेश की। ये सब कुछ उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो दिया हुआ, ये कपड़े, ये जान, ये नेमतें, जिन नेमतों में आंखें बंद हो रही है, जिन नेमतों में आंखें खुल रही हैं, ये किसके सदके में, मेरे मुस्तफा करीम के सदके। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये तो हक ही है, इस पर तो दलील देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जरिए इस पर भी दलील पेश कर दूं। जब आपका मुकाबला हजरत हसन, इमाम हसन मुज्तबा से हुआ, यानी आप दोनों गुफ्तगू फरमा रहे थे और फिर कहा अंजिल अन मिंबरी, अभी मेरे बाप के मिंबर से उतरिए, मेरे नाना के मिंबर से उतरिए, ये मेरे नाना का मिंबर है, वो उसको कहा था। उस वक्त उन्होंने नीचे उतर कर क्या कहा था इमाम हसन मुस्तफा से, कहा हाँ मैं जानता हूँ हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, ये सब कुछ नाना ही का दिया हुआ है। और फिर कैसे उमर के सर के बाल भी है ना वो मुस्तफा करीम के सर, तो ये सब कुछ हुजूर का सदका है। तो बताना ये चाहता था कि अगर कोई दलील ना दे,
تو صرف ایک دلیل کافی ہے کہ ہمیں آپ بتاؤ کہ ممانعت کہاں ہے. ہم اس لیے یہاں پر جمع ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ہم پر جو نعمتوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے نا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہی نیت ہے نا, اللہ راضی ہو جائے, یہی نیت ہے نا. آؤ اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ایک جلسہ آج سے کئی سو سال پہلے مسجد نبوی میں بھی سجا, سبحان اللہ, اور اس کا انعقاد مسجد نبوی میں ہوا تھا. اور اس روایت کو بیان کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ذرا دیکھیں میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. توجہ ہے نا, اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. پھر آپ اٹھے اور آپ اس محفل کی طرف گئے جہاں پر صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام سے کہا ثابت ہے کس نے منع کیا, ان کی تو روزانہ میلاد ہوتی تھی. بے شک بے شک. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں چونکہ سمجھانے کی باتیں بہت ہیں, سمجھانے کی باتیں بہت ہیں, لیکن کچھ باتیں جو ضروری میں آپ کے سامنے پیش کروں. میلاد مصطفیٰ منانے کا صرف ایک طریقہ نہیں, یہ طریقے الگ الگ. بے شک. کوئی جلسے کے ذریعے مناتا ہے, کوئی کسی غریب کی مدد کر کے مناتا ہے, کوئی درود پاک کی محفلیں سجا کر مناتا ہے, کوئی کسی ننگے کو کپڑے پہنا کر مناتا ہے, کوئی جلوس میں شریک ہو کر مناتا ہے, کوئی وعظ و نصیحت کے ذریعے مناتا ہے, کوئی اپنے آقا کی آمد کی خوشی پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے مناتا ہے, کوئی اسلام کی تبلیغ کر کے مناتا ہے, کوئی دور دور جا کر تبلیغ اسلام کر کے مناتا ہے, کوئی جہاد کے ذریعے مناتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں, یہ مختلف طریقے ہیں میلاد مصطفیٰ کے. اگر آپ جلسے کے ذریعے مناتے ہیں تو یہ الحمدللہ. اگر آپ کسی کو کپڑا نہیں پہناتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کپڑا کیوں نہیں پہنایا, میلاد کیوں نہیں منایا. بھائی آپ نے, آپ کی جو استطاعت تھی جلسہ کرنے کی وہ آپ نے کیا, اور اس اعتبار سے آپ نے میلاد مصطفیٰ منایا. کسی میں پیسوں کے خرچ کرنے کی طاقت ہے, اس نے کپڑے دے کر میلاد مصطفیٰ منایا. کسی کا سر تھامنے کے اندر کسی کی استطاعت تھی, اس نے اس طریقے سے میلاد مصطفیٰ منایا. تو اس دور میں بھی جیسے آج ہم منا رہے, کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہی میلاد اس وقت بھی منایا گیا ہو, کیونکہ اس وقت ضرورت تھی تبلیغ اسلام کی, لوگوں کو دور دور جا کر کلمہ طیبہ کا نور ان کے سینوں میں داخل کرنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسی ذریعے میلاد منایا. وہ دور دراز پہنچے میدان کارزار میں, وہاں پر سب سے پہلے دعوت اسلام پیش کی. اگر مانا تو ٹھیک اور نہ مانا تو پھر انہوں نے ان کا مقابلہ کیا, اور اس طریقے سے انہوں نے میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو یہ طریقے الگ الگ ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جلوس میں شریک ہو وہی محفل میلاد اور وہی میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے, بلکہ جو جلسے میں شریک ہو وہ بھی میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے. کوئی درود پڑھتا ہے وہ بھی میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے. آج ہم یہ تمام کام ایک ساتھ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. اس وقت بات اور تھی کہ ضرورت تھی کہ لوگوں کے گھروں میں اسلام داخل کیا جائے, تو لوگ تبلیغ اسلام میں مصروف ہو کر میلاد مصطفیٰ مناتے. سبحان اللہ. یہ باتیں سمجھنے کی ہے, اور جوابات ہمارے پاس ہوتے ہیں, لیکن بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنا کام کیے جاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اور پھر عمل کے میدان میں مضبوط ہو جاؤ. اس طریقے سے زندگی گزارو, اپنے حبیب کے بھی پیارے ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کے بھی پیارے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, حضور نکلے گھر سے اس مجلس کی طرف جہاں یہ مجلس سجی, اور وہاں پر پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی مجلس سے سجی ہے. تو حضور علیہ السلام نے قریب ہو کر پوچھا, ما اجلسکم, آپ لوگوں نے کس چیز نے آپ بتایا, یعنی پوچھنا یہ چاہتے تھے کیوں یہاں جمع ہیں, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں. حالانکہ حضور جانتے ہیں, بے شک حالانکہ حضور جانتے ہیں, لیکن ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لاغی, ورنہ یہی اعتراض اللہ رب العزت کی ذات تک. بے شک. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, لوگ کہتے ہیں دیکھو انہیں پتہ نہیں تھا تبھی تو پوچھا کہ کیوں یہاں بیٹھے, حالانکہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کسی کی زبان سے کوئی جملہ اچھا بھی لگتا ہے تو بار بار بلاتا ہے, اور یہ ہمارے گھروں میں روزانہ ہوتا ہے. بچوں کی زبان سے کچھ الفاظ اچھے لگتے ہیں تو بار بار بلاتے ہیں. تو یہ اچھے اس میں اس کی بات ہے کہ بھائی اچھا لگا تو ان کو بلائے. تو کہتے ہیں کہ
اللہ رب العزت نے بھی پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ سے بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ ہے، لیکن وہ موسیٰ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ بے شک تو کہتے ہیں ماں جلسکم، آپ لوگوں کس چیز نے یہاں پر بٹھایا جمع کر رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پھر انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم یہاں پر اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب تعریف بیان کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی غرض تو ہوگی نا، کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی نا، کیوں بیٹھے آپ؟ کہا ہم اللہ کی تعریف، کہا کس لیے؟ تو پھر آگے خود کہتے ہیں علامہ ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا۔ تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، کھانے کا دنگ نہیں تھا، بیٹھنے کا دنگ نہیں تھا، کھانے پینے کا دنگ نہیں تھا، لوگوں سے گفتگو کا دنگ نہیں تھا۔ جب سے آپ تشریف لائے چلنے کا انداز بھی نصیب ہو گیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی نصیب ہو گیا۔ ہم تو ماؤں سے بھی ایسی گفتگو کرتے تھے کہ ان کی دل آزاری ہوتی تھی، جب سے آپ تشریف لائے ہیں ہم نے ماؤں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیا۔ اور بھی بہت کچھ، کیسی تاریک رات تھی وہ کہ جس کے اندر وہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، حضور کیا تشریف لائے کہ پوری دنیا میں اجالا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا کہ جس مذہب کا کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام ادیان میں، تمام مذہب میں یہی مذہب کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو پسند ہے مذہب، وہی مذہب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر دیکھیں وہی لفظ آیا لقد من اللہ والا، کہتے ومن علینا بھی، اور آپ کی وجہ سے ہم پر بڑا احسان فرمایا، آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ آپ کے آمد سے پہلے ہم ایسے تھے، لیکن آپ آئے تو عبادت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ ہم تو ادھر ادھر جھکتے تھے آپ کے آنے سے پہلے، جب آپ آئے تو کہا کہ صرف ایک کے سامنے جھکو، صرف ایک کی عبادت کرو، صرف اسی کا کلمہ پڑھو۔ یہ آپ نے سکھایا، یہ آپ نے عطا کیا، یہ عبادتوں کا نور، یہ عبادت کا سلیقہ، یہ طریقہ، یہ سب کچھ آپ کی طرف سے ملا۔ یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے۔ جب رب کا احسان ہے تو پھر ہم اس کو بھولیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ نحن جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اسی لیے یہاں بیٹھے کہ اس کا ذکر خیر کریں اور اس کی تعریف بیان کریں۔ علامہ ہدانا للاسلام، کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ بہت بڑی نعمت ہے اسلام، بے شک بہت بڑی نعمت۔ کبھی کونے میں جا کے سوچنا کہ کتنی بڑی ہے، اور اگر دیکھنا ہو اس حوالے سے تو کبھی چوپڑیوں کے پاس سے گزرو نا تو ذرا دیکھ لینا، جو کے سوئے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو دیکھ کر دیکھ لینا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر کتنا بڑا احسان، بے شک کتنا بڑا احسان۔ کیا کر لیتے اگر سپر کھانے والوں کے گھر میں پیدا کرتا، ہم کیا کر لیتے اپنے رب کا؟ کچھ نہیں۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ بن مانگے ہمیں اسلام کی دولت، بے شک بے شک، بن مانگے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اتنا بڑا احسان میرے رب نے فرمایا، تو پھر ہم اس کا ذکر نہ کریں، اس کی تعریف نہ بیان کریں، اس کے حبیب کا ذکر کرنا، اسی کا ذکر کرنا، اس کے حبیب کی تعریف بیان کرنی، اسی کی تعریف بیان کرنی۔ تو کہتے ہیں ہم تو اس لیے بیٹھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو پھر چونکہ شکر ادا کر رہے تھے تو پھر فرمایا تمہیں اللہ عز و جل کی قسم، کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ اب حضور پھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، کیا واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا آپ بول رہے ہیں؟ حالانکہ صحابہ سے جھوٹ بھی متصور تھی، بے شک تصور نہیں کہ صحابہ جھوٹ بول سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اسی لیے بیٹھے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہاں اللہ کی قسم ہم اسی غرض سے، اسی کام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ برا نہ لگنا، میں نے تہمت لگاتے ہوئے تم سے ہدف نہیں اٹھوایا ہے۔ میں نے تم سے کہا نا کہ قسم کھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تو تہمت نہیں لگائی آپ پر کہ آپ اس لیے نہیں بیٹھے وغیرہ، آپ جھوٹ بولے، تہمت نہیں۔
بلکہ حقیقت یہ کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس سبحان آئے اللہ۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا اس محفل کی خاطر کہ جو محفل مسجد نبوی میں سجی ہے اس محفل سے میرا رب اتنا راضی ہے اور اتنا خوش ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں تمہارے اس کام پر فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ تو قتل و غارت گیری کریں گے، یہ تو خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے، تم اس خلیفے کو کیوں بناتا ہے؟ دیکھو یہ رات گزر رہی ہے، لوگ تو سو رہے ہیں، ان کو بھی نیند آ رہی ہے، لیکن پھر بھی مجلس سجائے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے حبیب کو دیکھ کر میں نے بڑا احسان کیا ہے، بس اسی کے شکر میں مجلس سجائیے۔ تو اب مجھے بھی یہ محفل بڑی پسند ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے دوسری حدیثوں کے ذریعے جہاں ایسی محفل سجتی ہے اللہ رب العزت ان محفل میں شریک ہونے والوں کی مغفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مجلسیں، یہ محفلیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث برکت بے شک بے شک۔ کہتے ہیں صحابہ نے کہا منع ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ صرف اس لیے حاصل ہوئے نا، حضور تشریف لائے نعمتوں کی بہار ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نہ آتے تو اسلام کی دولت ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ حضور کو بھیج کر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں بے شمار نعمتیں اسی محبوب کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، بس اسی کے شکر میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد پر، ان کے بھیجے جانے پر اللہ کا ذکر بھی کریں، تعریف بھی کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب یہ بھی تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے نا، یعنی یہ کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرتے ہو تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اسی لیے امت محمدیہ کو کہا جاتا ہے ایک نوالا بھی اگر منہ میں رکھو تو کہو الحمدللہ۔ فائدہ یہ کہ اس کا کھاتے ہیں اسی کی نعمت ہے، لیکن الحمدللہ بولنے سے فائدہ یہ کہ رب قدیر نعمتوں کو کھلا کر صرف اس کی تعریف کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنا احسان ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر نعمت ملنے پر بھی اگر نہ کرو تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں مسلمانوں پر جو مصیبتیں اور آ رہی ہیں یہ انہی بدعقیدگی کی وجہ سے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان مصطفیٰ کریم کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، دور کیے جا رہے ہیں۔ ان بدعقیدہ کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہاں، اعمال اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن صرف اعمال نہیں، اعمال سے پہلے عقیدہ بھی ہے۔ اگر بد عقیدگی کی وجہ سے ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں بد عقیدگی میں، تو پھر بد عقیدگی کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہوگا تو مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ بتانا یہ مقصود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور دنیا ہی میں نہیں جہاں جہاں جس عالم میں قدم رکھو وہاں پر ہمارے لیے باعث رحمت، بلکہ ہماری تاریخ قبریں بھی انہی کے روح بددعا سے روشن ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا ہے۔ جس قبر میں مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے اور وہ ہماری قبروں میں آئیں گے تو حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا۔ امید ہے، یقین ہے کہ ہماری قبریں بھی منور ہوگی مصطفیٰ کریم کی روح بددعا سے۔ ہر دور میں، ہر لمحے، ہر جگہ، ہر مقام، ہر طرف میرے مصطفیٰ کریم ہمارے لیے باعث رحمت ہے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کیا ہم اس کی تعریف بیان نہ کریں، ہم ان کا ذکر خیر نہ کریں، ہم ان کے گیت نہ گائیں، ہم ان پر درود نہ پڑھیں، ہم ان کے نام کی ایسی مجلسیں نہ سجائیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم 12 دن ہی مجلس سجاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو معراج بھی ہوتی ہے تو میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ ضروری ہے۔ الحمدللہ معراج کا ذکر کرنا یہ بھی حضور کی نعمت ہے، بے شک حضور کی نعمت کا ذکر ہے۔
तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महफिल मिलाद मुस्तफा, بے شک ये सब कुछ हुजूर ही का तो है। بے شک तो आप हमारे लिए जरूरी है कि ऐसी मजलिसें सजाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी दुनिया और आखिरत समझ जाए। और दूसरा फायदा मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत हमारे सीनों में भी मुंतकिल होगी और हमारे बच्चों के सीनों में भी मुंतकिल होगी। हमारे बाप दादाओं ने ये महफिल सजाई ना, तो आज ये महफिल हम सजा रहे हैं। अगर हमने बंद कर दिया और हमने छोड़ दिया तो याद रखें, सोचना भी मत कि हमारी नस्लें इस मसरूफियत के दौर में ऐसी मजलिसें सजाएं कि जिनको मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, जिनको अपनी निजी जिंदगी से फुर्सत नहीं, अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं है। अगर आज हमने इसको छोड़ दिया या बंद कर दिया तो फिर हमारी नस्लें भी इसको भूल जाएंगी। इसलिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए और हमारी नस्लों में भी इसका नूर मुंतकिल हो जाए। तो हमें ये मजलिसें सजानी है, सजाते हैं, सजाते थे, सजाते हैं, सजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम खुद भी सजाएंगे और हमारी नस्लें भी सजाएंगी इंशाअल्लाह। मजलिस मिलाद मुस्तफ़ा सजाना ये पूरा काम नहीं, बल्कि अभी तो गुफ्तगू बहुत, लेकिन चूंकि वक्त बहुत हो गए, इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आप गुफ्तगू सुनते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि खुद भी मजलिसों में हाजिर हों और अपने दोस्तों अहबाब को भी ऐसी मजलिस में लाने की कोशिश करें। ये तो हुजूर के सहाबा की एक महफिल का जिक्र आपके सामने, बल्कि हुजूर के सहाबा की आप एक बात करें, हुजूर के सहाबा का तो ये मामूल था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु चौराहे पर खड़े हो जाते, बड़ी मशहूर है, चौराहे पर खड़े हो जाते। अगर कोई ऐराबी गांव का कोई शख्स आते देखते तो उसका हाथ पकड़ते और फिर उससे पूछते, तूने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है? अगर वो कहता कि हाँ, तब तो ठीक है, कुछ गुफ्तगू करते छोड़ देते। और अगर ऐसा कहता ना कि मैंने नहीं देखा, तो कहते हैं आओ साइड पर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ हुजूर कैसे। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुजूर कैसे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुजूर के औसाफ कैसे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आमिना का लाल कैसा था, वो चलता था तो कैसा लगता था, वो बैठता था तो कैसा था, वो उठता था तो कैसा था, और वो नमाज अदा करता था तो कैसा था। मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर हजरत अबू हुरैरा सुनाते, पूरी रुदायत सुनाते और हुजूर का चेहरा उसके साथ बयान करते। हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे। सब कुछ बयान करने के बाद फिर कहते, लम अरा मिथलहु क़ब्ल व बअद, मैंने उनसे पहले न उन जैसा देखा, न उनके बाद उन जैसा देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पैदा फरमाया। तो ये तो सहाबाए किराम से यार, और वही काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर के मौजिज़ात का जिक्र, हुजूर के असफार, हुजूर की हिजरत, हुजूर की सीरत, ये तमाम बातें हम बयान कर रहे हैं जो सहाबाए किराम ने बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का एहसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर ये करम किया और ऐसी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। रब तबारक व तआला इसे बरकरार रखें और बार बार हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के हवाले से महफिल सजाने और इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैहि। कल एक बेहतरीन बयान होने वाला है, आपसे गुजारिश है खुद भी तशरीफ लाएं और दोस्तों अहबाब को भी ये बताएं कि कल इमाम हसन मुजतबा की सीरत पर गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह, और उसके लिए तशरीफ ला रहे हैं खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर बिस्बाई साहब। इंशाअल्लाह कल आप इस मस्जिद में होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस प्यारी गुफ्तगू को सुनने के लिए खुद भी तशरीफ लाएं और दोस्तों अहबाब को भी दावत दें। खड़े हो जाए।